بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1427 ہجری کے اشرۂ چیلون کی 5ویں تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں۔ حیات حضرت ابو الفضل العباسی علمدار کے موضوع پر مسلسل ہم 4 دن سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عرض کیا گیا کہ عباسی علمدار نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، امام نہیں ہے، لیکن ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کا ذکر معصومین نے کیا، جن کے مداح نبی ہیں اور ائمہ ہیں۔ وہ کون سی خصوصیت تھی کہ اتنا عظیم موضوع بن گئے عباس؟ ایک ایسی شخصیت کہ جس کا نام زبان پر آئے تو اس سے پیار ہو جائے، محبت ہو جائے۔ کردار کی خوبیاں ایسی لاجواب، شخصیت میں اللہ نے اتنی فضیلتیں عطا کر دیں کہ علی نے جو کنیت رکھی، جب نام کا اعلان ہوا اور بھائی سے پوچھا علی نے کیا نام رکھا، اور جب بھائی نے لوح میں لکھا ہوا نام عباس کو عطا کیا تو حضرت زینب آگے بڑھیں۔ 23 برس کی تھیں حضرت زینب، اور اس وقت عباس پیدا ہوئے ہیں تو حضرت زینب کے بڑے فرزند علی زینبی پیدا ہو چکے ہیں اور عمر میں عباس سے بڑے ہیں، یعنی حضرت زینب کو اللہ اولاد عطا کر چکا ہے، اس لیے کہ آپ کی شادی 17 ہجری میں 14 برس کی عمر میں ہوئی تھی، تو اب شادی کو بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے، اور بھائی کو حضرت زینب نے بیٹے کی طرح، بیٹے کی محبت دیتے ہوئے ماں کی نظر سے دیکھا، جیسے حسین نے باپ کی نظر سے دیکھا۔ تو حضرت زینب آگے بڑھی اور کہا بابا نام تو بھیا نے رکھ دیا، کنیت کیا ہے اس بچے کی؟ کہ کنیت ہم نے ابو الفضل رکھ دی۔ اب ابو کے معنی آپ کو معلوم ہے کہ ہوتے تو باپ ہے معنی، لیکن عربی میں اور ابو مرکز کے لیے بھی آتا ہے، بے پناہ، مقدار اور ذخیرے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔
فضل کہتے ہیں فضیلتوں کو، یعنی اتنی فضیلتیں تھیں عباس میں کہ علی جیسا فضیلتوں کا مالک عباس کو کہے ابو الفضل۔ اور یہ فضل کا لفظ قرآن میں اللہ نے حضرت سلیمان کے لیے بیان کیا۔ ہم نے سلیمان کو فضل عطا کیا اور ہم نے سلیمان کو پرندوں کی بولیاں سکھائیں اور ہر چیز ان کے ہاتھ پر مسخر کر دی۔ تو اللہ جسے فضل عطا کرتا ہے اسے ملک عظیم دے دیتا ہے۔ ملک عظیم زمین نہیں ہے بلکہ علم غیب ہے، اور تمام علماء نے لکھا کہ عباس کو اللہ نے علم غیب عطا کیا تھا۔ عباس علم لدنی کے مالک تھے، علم لدنی کے مالک تھے، یعنی جو لفظ حضرت زینب کے لیے معصوم نے استعمال کیا عالمہ غیر معلمہ، یعنی ایسی عالمہ جسے کسی نے نہیں سکھایا، ایسی عالمہ جس نے کسی سے علم سیکھا نہیں، قدرت نے عطا کیا۔ یہی لفظ حضرت عباس کے لیے بھی معصوم نے استعمال کیے، عالم غیر معلم۔ عباس وہ عالم تھے کہ جسے کسی نے پڑھایا سکھایا نہیں، ایسے عالم تھے۔ اور تمام کلباسی نے، المرجانی نے، یہ سب آیت اللہ ہیں، اور ان کے ترجمے کرتے ہوئے مولانا ذیشان حیدر جوادی نے جو سبان حیات اردو میں لکھی، نجم الحسن کراروی نے العباس لکھی، ان سب نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ نجف کے ایک عالم کو غرور ہو گیا تھا کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، تو ایک دن تقریر میں یہ کہہ دیا کہ عباس بہادر ضرور تھے لیکن علمی حیثیت مشکوک ہے عباس کی۔ یہ سب نے واقعہ لکھا حضرت عباس کی سبانیاں، تمام آیت اللہ جتنے سبانے نگار ہیں حضرت عباس کے، سب لکھتے ہیں کہ نجف میں یہ واقعہ ہوا۔ رات کو خواب میں عباس خود آئے، اب وہ عالم خود ہی بیان کریں گے تبھی تو سب کو پتا چلے گا کہ میں نے یہ خواب دیکھا۔ اور عباس نے کہا یہ بتاؤ کہ کتنی پشتوں سے تم علم کو لیتے ہوئے اب عالم بنے ہو، تو یہ کس کا علم تم تک پہنچا جو تم عالم بن گئے؟ کہا علی کا علم۔ کہا 1400 برس کے بعد علی کا علم کئی ہزار پشتوں سے تم تک پہنچا تو تم عالم بن گئے، اور جس نے علی کی گود میں علی کی زبان چوسی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ عباس کی وفاؤں کا چرچا ہوا، عباس کی بہادری کا چرچا ہوا، لیکن منبر پر آنے والوں نے عباس کے علمی کارنامے نہیں سنائے، حوالے نہیں دیے، اس لیے کہ امام نے فرمایا کہ عباس اپنے دور کے فقیہ ترین انسان تھے، اتنا فقہ پر عبور تھا عباس کو، علم پر اتنا عبور تھا، اور جو کچھ ہونے والا تھا دنیا میں عباس کو سب معلوم تھا۔ تو اب یہاں پر میں رک کر ایک جملہ کہوں جو میرا اپنا ذاتی جملہ ہے، اور اس کے علاوہ کچھ یہاں پر ہو نہیں سکتا۔ جملہ میں کہہ دوں کہ عباس کے پاس اتنا علم تھا کہ علم غیب بھی تھا، علم لدنی بھی تھا، علم فقہ بھی تھا، علم قرآن بھی تھا، علم تفسیر بھی تھا، لیکن عباس نے ظاہر کیوں نہ ہونے دیا؟ اس لیے کہ عباس نے چاہا کہ حسن اور حسین کی موجودگی میں کوئی مجھے عالم نہ کہے۔ یہ ہے وفا،
یہ ہے امامت سے وفا، یہ امامت سے وفا ہے۔ ایسا تو کوئی ایثار تو کرے، عباس کا ایثار مشہور ہے، ایسا کوئی ایثار تو کرے۔ اس لیے کہ ایثار کرنا مشکل ہے، کسی کے پاس کوئی علم ہو اور وہ چھپا جائے آسان نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں محمد حنفیہ کو؟ عالم وقت تھے، عالم وقت تھے، شجاع ترین انسان تھے، شجاع ترین انسان تھے، لیکن یہ لکھا ہے کہ جس محفل میں حسین ہوتے تھے کبھی محمد حنفیہ نے زبان نہیں کھولی۔ اتنا روب تھا حسین کا محمد حنفیہ پر کہ کبھی حسین کے سامنے نظر نہیں اٹھائی۔ اگر بیٹھے ہیں دو زانو تو حسین کے سامنے نگاہ نیچی رکھتے تھے محمد حنفیہ۔ اتنا روب تھا حسین کے علم کا محمد حنفیہ پر، روایت ختم نہیں ہوئی۔ اور جس محفل میں حسن ہوتے تھے کبھی حسین نے زبان نہیں کھولی۔ اتنا روب تھا حسن کے علم کا حسین پر۔ تو جہاں حسن کا روب حسین پر ہو، حسین کا روب محمد حنفیہ پر ہو، تو عباس کیسے زبان؟ عباس کیسے زبان؟ کہتے ہیں عباس ہم نے باب العلم کی زبان چوسی ہے۔ اب بھی تمہیں شک ہے یہ کیا ہے زبان؟ زبان چوسنا اور ہے، اور زبان کا ذرا سا شیر، ایک ذرا سا قطرہ دہن معصوم کا۔ ابو الہاشم محمد حنفیہ کے پروتے ہیں اور 10ویں امام حضرت امام علی نقی کے صحابی ہیں۔ محفل میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے امام کی، ہندوستان سے ایک ہندی آیا، سلام کیا، بیٹھ گیا۔ امام سے ملاقات کے لیے آیا ہے، ہندوستان سے، ہندی۔ امام اس کی طرف مخاطب ہوئے اور ہندی زبان میں اس سے باتیں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد وہ چلا گیا۔ ابو الہاشم نے پوچھا معصوم سے، آقا یہ آپ کون سی زبان بول رہے تھے؟ کہا یہ ہندوستان کی زبان ہے۔ کہا آپ کو یہ زبان بھی آتی ہے؟ کہا صرف یہ نہیں، صرف یہ زبان نہیں، اس وقت پوری کائنات میں 72 زبانیں رائج تھیں۔ امام نے فرمایا دنیا کی 72 زبانیں بول سکتا ہوں۔ کہ مولا کیا ہم نہیں سیکھ سکتے؟ دیکھیں زبان سیکھنے کا شوق اس وقت بھی تھا لوگوں میں، آج بھی ہے۔ ایک سے زیادہ زبانیں لوگ سیکھتے ہیں، کہ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ یہ ٹھیکری جو سامنے پڑی ہے یہ اٹھاؤ، چھوٹی سی ایک ٹھیکری پڑی تھی مٹی کی، کہا اٹھاؤ۔ ابو الہاشم نے اٹھایا، امام نے اپنی زبان سان سے مس کیا، کیا اسے اپنی زبان پہ رکھ لو؟ وہ ٹھیکری ابو الہاشم نے اپنی زبان پہ رکھ لی۔ کہتے ہیں اس دن سے دنیا کی 72 زبانیں بولنے لگا۔ ایک ٹھیکری معصوم کی زبان پر آئے تو غیر معصوم 72 زبانیں بولے۔ عباس کہہ رہے میں نے علی کی زبان روایت میں ہے، کتاب میں میں نے لکھا ہے، جیسے اول غذا علی کی
رسول اللہ نے سب سے پہلے اپنی زبان چسائی. اسی طرح جب عباس پیدا ہوئے تو علی نے پہلی غذا عباس کی اپنی زبان چسائی. پھر ایک نقطہ آیا تو آگے بڑھوں. حسن اور حسین کو رسول نے زبان چسائی، علی نے نہیں. یعنی حسن اور حسین کو جو علم مل رہا ہے وہ علم نبوت ہے. اب علی اپنا نمائندہ تیار کر رہے ہیں، یہ علم امامت ہے. اب علی سے جو علم عباس نے سیکھا اس لیے چپ رہے کہ وہ نبوت کا علم لیے دونوں بیٹھ. علم کی بات آ گئی. خاتون کا ایک پرچہ ابھی مجھے ملا، نام نہیں ہے اس میں سمجھا کسی صاحب کا پرچہ ہوگا تو میں انہیں یہاں بلا لوں گا ممبر کے پاس، پھر جواب دوں گا ان کے سوال کا. لیکن اب چونکہ خاتون کا پرچہ ہے اس لیے مجبوری ہے دینا یہ قرآن. میں نے کل یا پرسوں کہا تھا کہ پیغمبر کو اللہ نے شعر کا علم نہیں دیا. اب جناب وہ پرچہ خاتون نے لکھا ہے، ظاہر ہے کہ جتنی بات جس کے سمجھ میں آتی ہے وہ اتنا اظہار کرتا ہے. ان خاتون کے لیے اطلاع ہے کہ پہلے تقریر کو غور سے سنیں. یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے کہ پیغمبر کو شعر کا علم نہیں آتا تھا، یہ اللہ فرما رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے کیا کیا، آپ ذرا غور کیجئے گا. نہ سمجھی ان خاتون کی دیکھیے آپ. اللہ نے حضور کو شاعری کا علم نہیں دیا. علامہ ضمیر اختر نقوی، اے معاذ اللہ، یہ آیت ہے، ضمیر اختر کا قول نہیں ہے. تو اب یہاں تک بات آ گئی کہ جو اپنے عقل میں آئے تو طے کر لیا ہمیں اس کی ضد کرنا ہے، تو چاہے وہ قرآن کی آیت کیوں نہ ہو. اور یہ یاد رکھیے گا، غلط فہمی ہمیشہ خواتین میں سے پھیلی ہے، ہمیشہ. آج سے کوئی 10 برس پہلے جب مارٹن روڈ کا پہلا اشرا پڑھا میں نے، تو میں اصل میں میرے سامنے کتابیں کھلتی ہیں، میرے ساتھ بڑی مجبوریاں ہیں. میں اپنی مجبوریوں پر ایک اشرا پڑھ سکتا ہوں، میں اپنی خطابت کے مسائل پر کئی اشرے پڑھ سکتا ہوں. وقت نہیں ہے، تیز وقت گزرا جا رہا ہے، جتنا علم مل جائے لے لیجئے. وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اس لیے کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، زمانہ بہت تیز بھاگ رہا ہے. مہلت نہیں ہے، مجھے تو مہلت نہیں ہے لکھنے سے اور بولنے سے. لینے والوں پر ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا پروپیگنڈے کر رہے ہیں، شریر لوگ کیا شرارتیں کر رہے ہیں. میں ان سب چیزوں سے بے پرواہ ہوں، لینے والوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں. مجھے ان کے چہروں پر علم لکھا نظر آ رہا ہے، ان کے لیے بات کرتا ہوں. رہ گیا معاویہ پروپیگنڈا، وہ تو علی کے خلاف ہوا ہے تو میں کیا ہوں. لیکن میرے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ کسی علم کو میں جب چھیڑتا ہوں تو میں دنیا کی ہر کتاب اپنی نظر میں رکھتا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ وقت نہیں ہوتا، حوالہ نہیں دے پاتا. جس وقت کوئی موضوع اٹھاتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں میرے سامنے پوری توریت ہوتی ہے، پوری انجیل ہوتی ہے، پوری زبور ہوتی ہے. یہ آسمانی کتابیں ہیں، قرآن ہوتا ہے، حدیث ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میرے سامنے مہابھارت ہوتی ہے، رامائن ہوتی ہے، وید ہوتے ہیں، زرتشت کی کتابیں ہوتی ہیں، غزل الغزلات سلیمان کی کتاب ہوتی ہے، صحیفہ الیاس و ادریس میرے سامنے ہوتا ہے، یعقوب کا صحیفہ میرے سامنے ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے ان پہ کتابیں لکھی ہیں
مجھے یہ سب ازبر ہے، یاد ہے، جہاں سے کہیے حوالہ دوں، لیکن وقت نہیں ہے تو میں کبھی کبھی مہابھارت اور رامائن کے حوالے دے دیتا ہوں، وہ بھی الہامی کتابیں۔ پاکستان کے اسکولوں میں بچوں کے دماغ میں ہندوؤں کے خلاف اتنا زہر 50 برس گھولا گیا کہ وہ ان کی بات نہیں سننا چاہتے، اور ایجنسیاں نہیں چاہتی، حالانکہ اب چاہتی ہیں، اس لیے کہ کراچی میں ہولی کھیلی گئی، دیوالی منائی گئی، اب دوستی عروج پہ جا رہی ہے۔ پہلے ریڈیو پہ کوئی ہندوستانی ادیب شاعر نہیں آ سکتا تھا، قانون تھا پاکستان کا، اب بلائے جا رہے ہیں۔ حالانکہ جب بہت زیادہ میٹھا ہو جاتا ہے تو کیڑا پڑ جاتا ہے۔ میں عرصہ دراز سے میں حوالے دیتا ہوں بین الاقوامی، چونکہ میری تقریر بین الاقوامی آفاقی ہوتی ہے، عالمی لوگوں کے لیے ہوتی، کوئی انچولی والوں کے لیے نہیں تقریر کرتا ہوں۔ میں رضویہ میں بیٹھا تقریر نہیں کر رہا، مجھے معلوم ہے کہ میرا ایک ایک جملہ ورڈ میں کتنا قیمتی ہوتا ہے، تو آپ میں سے بہت لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ میں صرف پاکستان کا خطیب نہیں ہوں، کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس کے ٹیلی ویژن پہ میں تقریر نہ کرایا ہوں۔ وائس آف امریکہ پہ میں بول چکا، وائس آف جرمنی پہ میں بول چکا، یونان ٹیلی ویژن پہ میں تقریر کر چکا، مکے میں تقریر کر چکا، مدینے میں تقریر کر چکا، عرفات میں مجلس میں پڑھ چکا، مینا میں مجلس میں پڑھ چکا، امام رضا علیہ السلام کے روضے میں روضے کی تاریخ میں نے پڑھی۔ یہ سب مجھے شرف حاصل ہے، یہ ہر ایک کو نہیں حاصل ہے، یہ سب کو نہیں ملے ہیں شرف، اس لیے میرا مقابلہ آپ محدود پیمانے پر کسی سے مت کیا کیجیے۔ یہ بات چونکہ اس پرچے کی وجہ سے نکل آئی، اس لیے بات صاف کر دوں۔ دیکھیے، کسی وجہ سے میں حوالے دیتا ہوں کتابوں کے، اس سے آپ کی غرض نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی اور کے لیے ہوتی ہے۔ میں ذکر کر رہا تھا بھائیوں کا، 10 برس پہلے مارٹن لوتھر میں، تو میں بھائی بتا رہا تھا کہ توریت میں 2 بھائی، انجیل میں 2 بھائی، زبور میں 2 بھائی، قرآن میں 2 بھائی، اور پھر میں نے بتایا کہ رامائن میں 2 بھائی۔ میں نے کہا رام اور لکشمن۔ اب جہالت اتنی ہے ہمارے ملک میں کہ خاتون نے کہا اے ہے، یہ تو رام لکھن کا ذکر کر رہے ہیں۔ رخ موڑ دیا انہوں نے فلموں کی طرف، اور وہ تو لے کے چلی گئیں باہر، ان کے گھر والوں نے پورے شہر میں یہ باتیں پھیلائیں، اور جہالت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی، حالانکہ وہ ان کے پاکیزہ لوگ ہیں، وہ ان کے دیوتا، وہ ان کے اوتار۔ بتانا صرف یہ تھا کہ سوتیلا بھائی رام کا، رام کو تنہا نہیں چھوڑتا، اور وہ کہتا ہے اگر جنگل میں 14 برس میرا بھائی جا رہا ہے تو میں بھی اپنی شاہی کو چھوڑتا ہوں۔ اور تیسرا سوتیلا بھائی جو ایک اور بیوی سے، اس کا نام بھرت ہے، وہ ننیال گیا ہوا تھا۔ جب وہ واپس آیا اور اس کو پتا چلا میرا سب سے بڑا بھائی شہر سے نکال دیا گیا اور اس کو جنگل بھیج دیا گیا، تو وہ رونے لگا اور اپنی ماں پہ بگڑا کہ تم نے میرے لیے حکومت مانگی، بھرت کے لیے حکومت مانگی، میں یہ حکومت نہیں چاہتا۔ اور وہ رام کے حجرے میں گیا اور رام کی جوتیاں کھڑاؤں اٹھا کر سینے سے لگایا، سر سے لگایا، بوسہ دیا، اور تخت پر اس نے رکھ دیں وہ جوتیاں رام کی، اور راتوں دن ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے جوتیوں کی پوجا کرتا تھا۔ یہ میرے بھائی کی جوتیاں ہیں،
14 برس اس نے گزار دیے انتظار میں کہ جب بھائی آئے گا تو تخت پہ بیٹھے گا. اس کی وفا ایسی تھی بھرت کی کہ ہندوستان کے کروڑوں انسانوں نے اپنے ملک کا نام اس کے نام پر بھارت رکھا. یہ لفظ بھارت میں وفا چھپی ہے. لفظ بھارت میں وفا چھپی ہے. یہ بھائی کی وفا ہے. میرے اس بیان سے یہ اقبال صاحب کی آواز آئی، انہوں نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا تھا کہ پبلک میں یہ کہا جا رہا ہے. یہ ابھی میرے کان میں ان کی آواز آئی. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ کیا آپ نے کچھ فلمی لوگوں کا ذکر کیا؟ تو جہاں رام اور لکشمن آ جائے دماغ پہ لوگوں کے فلمیں سوار ہیں. یہ ہے جہالت کا عالم اس قوم کے. اس پہ آپ غور کیجئے ذرا. اتنی جہالتیں ہیں اس قوم میں اور افسانے گڑھتی ہے یہ قوم. اور یہ سب بنی امیہ کی دین ہے. یہ سب بنی امیہ کی دین ہے. اس سے بچیے. اور اگر آپ وہ لفظ دہرائیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے. کبھی دہرائیے گا نا اور کوشش کیجئے کہ اسے ڈانٹیے کہ اپنی مجلس کا مذاق مت اڑاؤ ورنہ تم یزیدی ہو جاؤ گے. تم کس گروپ میں ہو؟ حسین کے ساتھ ہو یا بنی امیہ کے ساتھ ہو؟ ڈانٹیں، ہمیشہ ڈانٹیں اور بچوں کو سمجھائیں. جہالت مت کرو. اپنے علم کو اتنا بلند کرو کہ اس قابل ہو جاؤ کہ ضمیر اختر کی بزم میں بیٹھ سکو. یہ ہر ماں باپ کا فریضہ ہے کہ اپنے بچوں کو سکھائے کہ علم کی سطح بلند کرو تاکہ اس درسگاہ میں داخلہ لے سکو. جاہل یہاں گھس نہیں سکتا. جاہل یہاں نہیں گھس سکتا. جاہل آئے گا تو جاہلانہ بات کرتا نکلے گا. میں جہالت دور کرنے کے لیے تقریریں کر رہا ہوں ورنہ میرا اس تقریر میں کوئی مقصد نہیں ہے. میں کسی بھی شہر میں جا کے تقریر کروں اس سے زیادہ مجمع ہوگا. کہیں بھی چلا جاؤں گا. پیسہ بھی ملتا ہے، مجمع بھی ملتا ہے، عزت بھی ملتی ہے، اچھے اچھے کھانے بھی ملتے ہیں، قدر بھی ہوتی ہے، تحفے بھی ملتے ہیں. یہاں کچھ نہیں ملتا. کراچی میں کچھ نہیں ملتا. صرف میں دیتا ہوں، مجھے قوم نہیں دیتی. میں قوم کو دے رہا ہوں اور 40 سال سے دے رہا ہوں. اس لیے کم از کم اتنا تو کرو کہ مفت میں جو موتی لٹائے ہیں ان کو تو مٹی اور ٹھیکرے نہ بناؤ. موتی سمجھ کے خزانوں میں جمع کرو تاکہ آنے والی تمہاری نسل کے کام آئے. تو آپ نے دیکھا کہ علم کی سطح پر ہے. اللہ نے حضور کو شاعری کا علم نہیں دیا، علامہ ضمیر اختر. یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہے. میں نے آیت نمبر 69 سورہ یاسین 36واں سورہ آیت یہ ہے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. یہ آیت پڑھی تھی میں نے. سن لیں وہ خاتون، یہ قرآن جا کے اگر دیکھ لیتی، یہ قرآن یا فرمان علی صاحب کا بھی رضا سے میں نے کہا مسجد سے اٹھا کے لاؤ. اب صفحہ نمبر 614 یہاں رکھے دیتا ہوں کھلا قرآن. پرچہ اس میں رکھ دوں اور یوں بند کر دوں گا، اس لیے کہ کھلا قرآن رکھنا منع ہے. اس لیے پرچہ ان کا خاتون کا رکھا ہے اور یہ قرآن ان خاتون کے جو صاحب ہوں وہ لے جائیں اور یہ ابھی پڑھوا دیں. اب اس سے زیادہ بھی کوئی غلط فہمیوں کو دور کرا سکتا ہے؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ترجمہ پڑھوں فرمان علی صاحب کا. ہم نے اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کے شان کے لائق ہے. ہم
نے اس کو شاعری نہیں سکھائی. یہ قرآن ہے، ضمیر اختر نہیں. تو کیا آپ قرآن کی آیات پہ بھی بحث اور کج بحثیاں شروع ہو جائیں گے؟ تو اب تو پڑھیں. اس دن بھی میں نے آیت کا حوالہ دیا تھا، اب پرچہ سن لیجئے ان کا. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، مجھے دلیلیں دی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں. اگر شاعری علم ہے تو کیا یہ مدینۃ العلم سے باہر ہے؟ اگر شاعری علم ہے اور اس علم کو نبی نہیں جانتے تو کسی بھی شاعر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس وہ علم ہے جو نبی کے پاس نہیں. کیسا ذہن کام کرتا ہے؟ علم کا ہونا اور اس کا نہ کہنا ایک بات ہے یا دو الگ باتیں ہیں. اس طرح بہت سی باتیں، بہت سے راز ایسے ہیں جو حضور نے نہیں بتائے، تو کیا وہ نبی کے علم میں نہیں ہیں؟ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، منطق پہ منطق، منطق پہ منطق. یہ رکھا ہے، تفسیر ہے یہاں، اور یہ لکھا ہے رسول اللہ شاعر نہیں. پڑھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے. رسول اللہ شاعر نہیں، یہ لکھا ہے حاشیے پہ، قرآن پہ لکھا ہے رسول اللہ شاعر نہیں. چشمہ دوں کیا آپ لوگوں کو؟ یہ پرچہ، یہ قرآن آپ جانیں اور قرآن جانیں. اب آپ ذرا خدا کے لیے بتائیے، قرآن کی آیت جو ہے اس کا جواب میں دے سکتا ہوں؟ یہ جو پوچھا گیا ہے، یعنی اللہ ایک بات کہے، اس میں کوئی کج بحثی میں کر سکتا ہوں؟ بہرحال مفسرین نے بیان کیا ہے، اور تھوڑا سا خاتون کی معلومات میں اضافے کے لیے دو چار جملے عرض کیے دیتا ہوں. بھائی قرآن جب آیا تو تمام مکے کے لوگوں نے میٹنگ کی اور کہا یہ شاعر ہے. یہ کتاب آسمانی نہیں ہے، یہ شاعری کرتا ہے. یہ قرآن کو شاعری میں اڑا دینا چاہتے تھے مکے والے. اللہ نے جڑ کاٹ دی، کہا ہم نے اسے شعر کا علم ہی نہیں دیا. ارے سوچو، اگر قرآن شاعری ثابت ہو جاتا تو دیوان غالب کی حیثیت ہوتی. تم لوگ کر رہے ہو کافروں کہ یہ شاعر ہے. یہ شاعری جانتا ہی نہیں، اسے ہم نے یہ علمی ہی نہیں دیا. اس آیت میں یہ بات چھپی ہے کہ ہر علم دیا. ہر علم دیا، شاعری کا علم نہیں دیا. تو کیا اگر سرکار کو شاعری کا علم نہیں ملا تو کیا نبوت میں کچھ کمی ہو گئی؟ کیا پیغمبر کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ نہیں. سوچیں، اور میرے علاوہ یہ بات کوئی سمجھا بھی نہیں سکتا اس طرح جیسے میں سمجھاتا چلا جا رہا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں. اور یہ کہیں سے پڑھ کے نہیں آیا، سوال ابھی آیا. جو کچھ بول رہا ہوں ایک ایک لفظ ذمہ داری سے بول رہا ہوں، اور نہ رٹ کے آیا ہوں نہ پڑھ کے. جو کچھ بولوں گا یہ بلوایا جائے گا. جن کا یہ یقین نہیں ہے وہ 4-5 روٹیاں میری طرف سے زیادہ کھا لیا کریں. جن کو یقین ہے ان کا کیا کہنا، ماشاءاللہ. میں بول رہا ہوں، میں اب بولنے جا رہا ہوں، اس چھوٹے سے پرچے پہ بولنے جا رہا ہوں تاکہ بات کو سمجھیں.
بادشاہ روم نے پوچھا خلیفہ وقت سے پرچہ لکھ کے، اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ 3 سوال ہیں۔ پیغمبر کو چھوڑ دیجیے، اللہ کی بات کر رہا ہوں۔ خلیفہ وقت نے کہا کفر پکتا ہے، نکالو اس کو۔ سلمان نے کہا کفر نہیں ہے، علی بتائیں گے۔ علی بتائیں گے۔ پرچے کی وجہ سے موضوع سے ہٹ گئے، آ جائیں گے انشاءاللہ، موضوع پہ آ جائیں گے۔ ہاں دیر ضرور ہو جائے گی، 1.25 گھنٹے کی تقریر ہو رہی ہے نا روزانہ، حالانکہ پچھلے سالوں میں برسوں میں 2 گھنٹے۔ آپ تو لفظ منہ سے چھینتے ہیں۔ کیسٹوں میں 2 گھنٹے اشرا چھپا ہوا موجود ہے، ولایت علی 2 سال پہلے کا یہیں کا اشرا، جس میں غدیر میں حوالے کے خطبہ غدیر پڑھا ہے، پورا اشرا لکھنؤ سے چھپ کے آ گیا موجود ہے، اور اس سے پہلے کا اشرا علی میدان جنگ میں چھپ رہا ہے۔ تو تقریر پڑھ کے دیکھ لیجیے 2 گھنٹے، اس لیے کہ 1 گھنٹے میں جو لفظ گنے گئے ہیں میرے وہ 27,000 ہیں۔ 1 گھنٹے میں 27,000، تو اب 2 گھنٹے میں 27 کا ڈبل کر لیجیے، اتنے لفظ میں بولتا ہوں۔ یہ سب سے زیادہ تعداد ہے ورڈ میں، 1 گھنٹے میں 27,000 لفظ بولتا ہوں، یہ ورڈ میں ریکارڈ ہے۔ ان باتوں پہ نظر نہیں ہے قوم کی، یہ کیا پڑھ دیا، وہ کیا پڑھ دیا۔ جہاں نظر جانی چاہیے ادھر نظر جا نہیں رہی، سطح کو بلند نہیں کر رہے ہیں، کودتے جا رہے ہیں بجو کی طرح، کھود کے زمین کے اندر، اور نیچے چلے جائیں، اور نیچے چلے جائیں۔ ارے بالکل نیچے چلے جاؤ، 7ویں طبق میں چلے جاؤ، تاکہ جب زمین ہلے قیامت کے دن اور سور پھونکے کہ اٹھو، تو اٹھنے میں اتنی دیر ہو کہ 7 طبق سے نکلتے مٹی جھاڑتے۔ ارے سطح کے اوپر رہو، تاکہ جیسی آواز آئے آ گئے۔ آسمانوں کی طرف پرواز کرو، زمینوں میں کہاں گھس رہے ہو۔ اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ جو چیز اللہ کے پاس نہیں ہوگی تو کیا اللہ کی اللہیت میں کوئی کمی آ جائے گی؟ اور کوئی چیز ہے تو جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ اچھا جاننا بھی علم ہے، سوال میں یہ بھی، وہ کیا چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ ارے کوئی ایسی بھی چیز ہے جو اللہ نہیں جانتا؟ لیکن بادشاہ روم تو پوچھ رہا ہے اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ ارے پوری کائنات اللہ کے لیے ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ علی نے فرمایا اس کے سوال کفر نہیں ہے، عین علم ہے۔ تینوں سوال توحید کی عظمت کو بڑھاتے ہیں، اور مجمع ہے کہ آ رہا ہے علی کے سوال کے جواب سننے کے لیے۔ کہ سن جا کے شاہ روم کو بتا دے کہ علی اللہ کے پاس کیا نہیں ہے؟ اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے۔ تو کیا اس کے علم میں کمی ہو گئی؟ اس کے پاس عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں یہ بھی ہوتا اس کے پاس؟ تب علم میں اضافہ ہوتا۔ ہائے توحید کو کون سمجھا جو محمد کو سمجھے گا؟ اللہ کیا نہیں جانتا؟ آیت پڑھی قرآن کے لیے کہ اللہ نے کہا عیسیٰ ہم تو نہیں جانتے، یہ قوم تم کو خدا کا بیٹا کہتی ہے، ہم کو تو نہیں معلوم کہ کوئی ہمارے بیٹا بھی ہے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔
اللہ کے لیے کیا نہیں ہے؟ سورہ پڑھا، قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، خدا کے لیے بیٹا نہیں ہے۔ کیا چاہتے ہیں؟ کچھ خدا کے لیے ہو، یہ بھی ہو، اور ابھی اگر کہہ دیں کہ ہے رونے کی آواز اگر اس کے گھر سے آئے تو ہے، ابھی جملہ پکڑ لیا جائے گا، اس لیے کہیے نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کے لیے بیٹا نہیں ہے، اس کے لیے بیٹا نہیں ہے۔ سورے میں علامہ حائری لاہور میں مجلس پڑھ رہے تھے، ایک صاحب آ گئے، کہنے لگے یہ صاحب یہ آیت تطہیر میں یہ کیا ہے؟ اعلان، اے اہل بیت ہم نے تم کو پاک کیا اور رزق کو دور کیا۔ تو کہنے لگے دیکھیں کیسے کیسے سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن جواب دینے والے بھی تو عالم ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جب اعلان ہوا ہے تطہیر آئی 10 ہجری میں، اور اللہ نے اعلان کیا اہل بیت ہم نے تمہیں پاک کیا اور نجاست کو تم سے دور کیا، تو آیت آنے سے پہلے کیا طہارت نہیں تھی اہل بیت کے لیے؟ کیسا سوال ہے؟ یوں ذہن کام کرتا ہے۔ کہنے لگے جب آپ تاریخ سے دوں، حدیث سے دوں، قرآن سے دوں، عقلی دلیل دوں، سامنے کی دوں، دور کی دوں، کہاں کی دلیل چاہیے؟ اس نے کہا قرآن سے دلیل لیجیے۔ وہی مرغے کی ایک ٹانگ، انہوں نے کہا قرآن سے سن، قرآن سے سن۔ اللہ نے سورہ قل اتارا اور کہا امت سے کہ نبی کہہ دو ان سے اللہ ایک ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بتا جب سورہ قل نہیں اترا تھا اس سے پہلے کیا ایک نہیں تھا؟ پہلے ایک نہیں تھا؟ کہہ دو رسول اللہ ایک ہے۔ اب اترا سورہ، جب سورہ اترا تو پتہ چلا ایک ہے، اس سے پہلے ایک نہیں تھا۔ سورہ اترا کہ ہم نے تمہیں طاہر کیا، تو بس حصر کو کہاں سمجھے؟ یہی تو ہے کہ قرآن کو سمجھنا ہے، علم نبوت کو سمجھنا ہے کہ جب سے اللہ ہے، جب سے اس کا ارادہ ہے، ہم نے ارادہ کیا کہ جو حق ہے پاک رکھنے کا، تو جب سے وہ ہے جبھی سے ارادہ کر لیا۔ جب سے ہم ہیں، جب سے ایک ہیں۔ اعلان آج ہوا، یہ ہے مسائل، باتیں ہیں سامنے، شعر کا علم نہیں دیا۔ تو اگر نبی کو کچھ نہ ملے تو کیا نبوت میں کچھ کمیاں ہو رہی ہیں؟ ہو رہی ہیں۔ 2 چیزیں نبی کو نہیں ملی، ائمہ میں سے مل گئی، مل گئی، نبی کو نہیں ملی۔ سناؤ دونوں چیزیں۔ ایک یہ کہ نبی کعبے میں نہیں پیدا ہوئے، دوسرے شہادت نہیں ہوئی، سارے ائمہ کو شہادت ملی، علی کعبے میں پیدا ہوئے۔ نہیں، کیسی بابا گھٹ کیوں گئی؟ یہ بابا گھٹ کیوں گئی ہے؟ کیا پریشانی ہو گئی ہے؟ کیا نبوت میں کمی ہو گئی؟ کیا اگر کعبے میں نبی پیدا ہو جاتے تو کیا کوئی اس سے بھی بڑے نبی ہو جاتے؟ یہ غلط فہمی کب ہوگی ذہن میں؟ یہ جب ہوگی جب آپ یہ سمجھو گے کہ کعبے میں علی کا پیدا ہونا علی کی کوئی فضیلت ہے۔ علی کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اگر ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوتے، جب بھی امام تھے، جب بھی شہر علم کا دروازہ تھے، جب بھی باب الحوائج تھے، جب بھی مظہر العجائب ہوتے،
کعبے میں پیدا ہونے سے کیا علی کا فخر بڑھ گیا؟ یہی تو نہیں معلوم کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کی کوئی فضیلت ہے. کعبے میں علی کا پیدا ہونا علی کی فضیلت نہیں ہے، فاطمہ بنت اسد کی فضیلت. ماں ایسی تھی، ایسی طاہرہ، ایسی معصومہ کہ بلایا آؤ. دونوں ہاتھ بلند کر کے بھرپور جواب دینا ہے. جو نعرہ لگائے گا من کی مراد پائے گا. جو نعرہ لگائے گا شیعوں کا ایمان ہے وہ ڈائریکٹ جنت میں جائے گا. دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آدمی تک پاکستانی سپر اسٹار شیعہ کا احترام نعرہ. جزاک اللہ، خدا نظر بس سے بچائے. اللہ تمہاری عمریں عمر نوح کی طرح کرے. سلامت رہو، خوش رہو، اللہ بلاؤں کو تم سے دور رکھے، تمہارے گھروں کو خوش رکھے اور آباد رکھے، تمہاری اولاد کو ولایت علی کے ساتھ اللہ پروان چڑھائے. یہ فاطمہ بنت اسد کی فضیلت ہے کعبے میں بلایا جانا. اب پوچھو کیوں؟ اس لیے کہ مریم کی فضیلت قرآن میں، مادر موسیٰ کی فضیلت قرآن میں. آمنہ بچپن میں جب نبی تھے تو چلی گئیں، تربیت کی ذمہ داری آمنہ پہ نہیں تھی. اب خدا یہ بتانا چاہتا ہے کہ عیسیٰ کی ماں، موسیٰ کی ماں اور خاتم کی ماں فاطمہ بنت اسد نے پالا. صرف بتانا یہ ہے کہ موسیٰ اور عیسیٰ سے زیادہ افضل وہ ہے جس نے محمد کو پالا. وہ ہے فاطمہ بنت اسد. وہ ہے فاطمہ بنت اسد. ہم بلاتے ہیں کعبے میں، بہت طاہرہ بی بی، آؤ ہمارے گھر میں آؤ. آؤ. بلایا فاطمہ بنت اسد کو جا رہا ہے نا. اللہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد سے. آؤ. وہ دعا مانگ رہی ہیں، پروردگار میری مشکل کو آسان کر مجھ پر، تجھے اس کا واسطہ جس کا نام تو نے علی رکھا ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. جواب ملا. آؤ آؤ اندر آؤ، مہمان ہو جاؤ. تو محل، یہ بیت. وہ ہے فاطمہ بنت اسد. ہم بلاتے ہیں کعبے میں، بہت طاہرہ بی بی، آؤ ہمارے گھر میں آؤ. آؤ. بلایا فاطمہ بنت اسد کو جا رہا ہے نا. اللہ باتیں کس سے کر رہا ہے؟ فاطمہ بنت اسد سے. آؤ. وہ دعا مانگ رہی ہیں، پروردگار میری مشکل کو آسان کر مجھ پر، تجھے اس کا واسطہ جس کا نام تو نے علی رکھا ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ علی ہے. جواب ملا. آؤ آؤ اندر آؤ، مہمان ہو جاؤ. تو محل، یہ بیت. آج ہی تو ہم اعلان کریں گے کہ گھر کس کے لیے بنا. ابراہیم نے کس کے لیے گھر بنایا، ہاجرہ نے کس کے لیے یہ پردہ ڈالا. تم فاطمہ بنت اسد، تم. یہ ہے فضیلت فاطمہ بنت. اب جملہ دوں، مولا کے چاہنے والے انتظار کرتے ہیں اس سے بڑا جملہ آئے.
تو اب جملہ سن لیجئے، عیسیٰ نبی ہیں اپنی ماں کی فضیلت کے ضامن، یعنی عیسیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ مریم عظیم، موسیٰ ثابت کر رہے ہیں کہ میری ماں عظیم، اسی طرح علی ثابت کر رہے ہیں میری ماں عظیم۔ جملہ سن لو، عباس ثابت کر رہے ہیں ام البنین۔ میں اپنی ماں کی عصمت کا ضامن، میں معصوم، ماں معصومہ، ماں معصوم۔ ضروری ہے اس لیے کہ قیامت تک، بہت قیمتی جملہ دے رہا ہوں، 8ویں تقریر ہوگی پوری علم پر، لیکن اس وقت ایک جملہ دے رہا ہوں، قیامت تک اس علم کو کائنات کے سروں پہ لہرانا ہے۔ علم عباس نے دیا تو عباس کس نے دیا؟ شجرہ پاک ہو، علم عباس ام البنین۔ علم عباس ام البنین۔ آنکھ سے لگاتے ہیں پریرے کو، تو عباس کس آنچل میں پلا ہے اس کا عالم آنچل پاک، اور عباس کی عصمت کے ضامن علی، حسن، حسین، آخری امام تک، زیارت ناہیہ تک، سب نے خراج عباس کو پیش کیا۔ تو اگر نبی کے پاس کوئی علم نہ ہو، جیسے علم شعر، تو نبوت میں کوئی کمی نہیں ہو جاتی۔ اب دوں جملہ، باتوں کو پھیلا کے اور پھر لا کے سمیٹ کے، گیرا لگا کے، رومال باندھ کے، یہ لیجیے۔ چاہے علی کعبے میں پیدا ہو یا عرش پہ پیدا ہو، کہیں بھی پیدا ہو، فضیلت وہ نبی کی رہے گی۔ بہت قریب آ گیا جواب سے، میں اس پرچے کے جواب سے بالکل قریب ہو گیا تاکہ آگے بڑھ جاؤں۔ کعبے میں علی کا پیدا ہونا فضیلت نبی، نہ پیدا ہو کعبے میں، میرا چھوٹا بھائی تو کعبے میں پیدا ہوا، نہ ملے شہادت محمد کو، نہ ملے شہادت میرا ہر بیٹا شہید، تو یہ ساری شہادتیں میری۔ نہ کہوں میں شعر جتنے شعر علی نے کہے، فاطمہ نے کہے، حسن نے کہے، حسین نے کہے۔ یہ کیوں دیکھ رہے ہو کہ نبی کو کیا نہیں ملا؟ بہت سی چیزیں نبی کو نہیں ملی، بہت سی چیزیں نبی کو نہیں ملی، سرکار دو عالم کو نہیں ملی، تو کیا کمی ہو گئی؟ نہیں، ملیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ارے نظر ہی نہیں جا رہی آپ کی، جو اہم ترین بات ہے وہ تو آپ کہی نہیں رہے ہو کہ نبی کو کیا نہیں ملا؟ نبی کو بیٹا نہیں ملا۔ اب نہیں ملا تو کیا بیٹا نہیں ہے؟ اس لیے کہا ابنا نابا۔ ابنا نابا، ابنا۔ ابنا نابا، ابنا۔ اور کیا کیا نبی کو نہیں ملا؟ آئیے حسین سے پوچھیں کہ نبی کو کیا کیا۔ موضوع بڑا اچھا بن گیا، چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا۔
آئیے حسین سے پوچھیں نبی کو کیا کیا نہیں ملا. ابھی تو بیٹے تک بات رہ گئی. آ کے گود میں بیٹھ گئے. جیسے ہی گود میں بیٹھے نبی نے کہا حسین میں افضل ہوں یا تم؟ یہ بچے سے ایسا سوال آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نبی ہیں، وہ تو ابھی بچہ ہے، امام بنے گا. یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ ہاں جھولے میں بھی امام ہوتے ہیں لیکن ابھی تو امامت کا دور شروع نہیں ہوا. یہ کیسا سوال آپ کر رہے ہیں؟ کہ نانا کچھ فضیلتیں ہمیں ایسی ملی ہیں جو آپ کو نہیں ملی. ارے کوئی فضیلت ایسی بھی ہے جو اللہ نے نبی کو نہیں دیا. یہ حسین کیا کہہ رہے ہیں؟ مسکرا کے کہا حسین وہ کون سی فضیلتیں ہیں جو اللہ نے ہم کو نہیں دی اور تمہیں دے دی؟ کہا تو سنیے، میرا نانا نبی ہے، آپ کا نانا نبی ہے. سنیے، میرا باپ امام ہے، آپ کا باپ امام ہے، میری ماں معصومہ فاطمہ ہے. یہ حسین کو حق ہے کہ کہیں جیسا نانا مجھ کو ملا آپ کو ویسا نانا نہیں ملا، جیسا باپ مجھ کو ملا آپ کو ویسا باپ نہیں ملا، جیسی ماں مجھ کو ملی آپ کو ویسی ماں نہیں ملی. تو کیا کیا نبی کو نہیں ملا؟ نہیں، سب ملا. جو کچھ حسین کا ہے سب نبی کا. حسین منی وانا منل. اب سمجھ میں آیا؟ تو نبی کو کیا کیا نہیں ملا؟ تو اگر نہیں ملا، ایسا جملہ آیا ہے بھائی یہاں سے اٹھا لو تقریر، ورنہ آج کی تقریر تمہیں ملے گی نہیں. یہ تو تمہارے اوپر ہے. تو اب جو نبی کو نہیں ملا تو کیا یہ مان لوں کہ فضیلت میں کوئی کمی ہو گئی؟ تو اگر عباس کو نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، امامت نہیں ملی، کیا عباس میں کوئی کمی ہو گئی؟ کیا عباس میں کوئی کمی ہو گئی؟ نہیں بھائی نہیں، نہ ملے یہ اس کی مصلحت ہے کسے کیا دیتا ہے. شاید یہ بتانا چاہتا تھا دنیا کو ہم نے کچھ ایسے بھی بنائے ہیں جنہیں ہم نہ نبوت دیتے ہیں، نہ رسالت دیتے ہیں، نہ امامت دیتے ہیں. ان کو لا کے 1 لاکھ میں کھڑے کر دیتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں انسانیت سے بتاؤ ان میں کوئی فرق ہے؟ یہ ہماری قدرت ہے، ہم محتاج نہیں ہے کسی چیز کے، یہ ہماری قدرت ہے. تو کچھ ایسے بھی بنائے، کچھ شاہکار ایسے بنائے. اس میں ایک عباس بھی ہے، ایک عباس بھی. 4 برس کے، 5 برس کے، 6 برس کے، 7 برس کے، 8 برس کے، 9 برس کے. ہاں بس چلاؤ تو تلوار میں دیتے ہیں. اور عباس نے تلوار چلانا شروع کی. علی دیکھ رہے ہیں. بھائی خوب مسلم نے تمہیں سکھایا. صبح ہوتی حضرت مسلم بہت سویرے پہنچ جاتے تھے یمبو کے میدان میں.
جب بچے پہنچتے تو حضرت مسلم موجود ہوتے اور بس پہنچتے ہی یہ بچے ایک ایک تلوار اٹھاتے اور مسلم بتانا شروع کرتے، بھئی دیکھو بچوں، مسلم کہتے بچوں بس میں نے جو اپنے چچا سے سیکھا آؤ تمہیں بتاؤں کہ طول کا بار کیا ہے، اور بتاؤں عرض کا بار کیا ہے، اور بتاؤں سیفی کا بار کیا ہے۔ تلوار چلتی اور بچے مسلم کی تاسی میں تلوار چلاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے، مسلم چاروں طرف سے بچوں کو لے کر آگے بڑھتے جاتے۔ میدان میں میمنے کی طرف کیسے جاؤ گے، کس طرف سے مڑو گے، ادھر سے مڑو گے یا ادھر سے مڑو گے، میسرے کی طرف جاؤ گے تو دائیں سے مڑو گے کہ بائیں سے، قلب لشکر میں کدھر سے جایا جاتا ہے، دائیں سے کہ بائیں سے کہ سامنے سے۔ آپ کیا سمجھیں صرف تلوار چلانا ایک فن ہے؟ جب تلوار کا سلسلہ ختم ہوتا تو مسلم کہتے نیزہ اٹھاؤ، پھر سب کو لائن سے بٹھا کے ایک قطار میں تیر و کمان دیتے، کہتے کمان کو رکھو اپنے گھٹنے پر، تیر پھینکو، دیکھیں کس کا تیر کہاں تک جاتا ہے۔ یہ مسلم ہیں بچے، کون ہیں بچے؟ خود مسلم کے بچے، زینب کے بچے، قاسم، ان کے بھائی علی اکبر۔ کہاں لڑنا ہے آپ لوگوں کو؟ کون سی لڑائی ہونے والی ہے؟ لڑائیاں تو ہو رہی ہیں، ایران فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے۔ حسین کیا ان بچوں کو آپ ان لڑائیوں میں نہیں بھیجیں گے؟ نہیں، ان لڑائیوں سے ان کا کیا کام؟ یہاں نہ داد دینے والے نہ یہ علم جاننے والے، یہ تو بس گھوڑے دوڑاتے ہیں ظلمات میں۔ یہاں فن کہاں ہے؟ یہ اس میدان کے لیے لڑ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں جہاں داد دینے والا۔ ان کو دنیا کے بندوں سے داد نہیں لینی، اس لیے کہ انہیں ملک و مال کے لیے نہیں لڑنا، انہیں اس کے ملک عظیم کے لیے لڑنا ہے۔ تو عباس نیزہ بتایا تمہیں وار، مسلم نے، ہاں بابا چلاؤ نیزہ، دیکھیں کتنی دور جاتا ہے تمہارا نیزہ۔ علی دیکھ رہے ہیں، 9 سال کا بچہ نیزے کو پھینکتا ہے۔ کہ عباس اچھا سپر کے ساتھ تلوار چلا کے دکھاؤ۔ مسکرائے، کہ ٹھیک ہے عباس، ہم نے دیکھ لیا، کون کہہ رہا ہے؟ بدر و احد و خندق و خیبر و حنین کا فاتح کہہ رہا۔ بھائی عباس دیکھ لیا، لیکن ابھی ہم دیکھیں گے۔ بیٹا کچھ سمجھ تو گیا، 9 برس کا بیٹا سمجھ گیا۔ رات آتی، علی پہرا دیتے، باغوں کی پہرہ داری، تلوار ہاتھ میں لے کر۔ 8 محرم کو سنا چکا، چونکہ موضوع ہے اس لیے دوہرا رہا ہوں۔ ام البنین نے کہا بیٹا جاؤ، رات آدھی گزری، بابا کی نمازوں کا وقت شروع ہو گیا، اب تم جاؤ پہرے پہ، تم جاؤ، باپ کو بھیج دو مصلی کے لیے۔ عباس آئے گھوڑے پہ سوار، کہا بابا جائیے، اماں نے بھیجا ہے، پہرا ہم لیں گے باپ کا۔ کہا اچھا عباس ٹھیک ہے، 9 سال کے ہیں عباس۔ علی نے کہا اچھا پہرا تم دو، لیکن عباس میں تو چلا، ایک بات یاد رکھنا، پہرے داری اس بات کی ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے، باغ کے دروازے میں کوئی داخل نہ ہو، بس اس کی تو پہرے داری ہے۔ کہا نہیں بابا کوئی نہیں جا سکتا۔ اور اگر کوئی ایسا آ گیا جو تم سے یہ کہے کہ ہم تو باغ میں داخل ہوں گے تو کیا کرو گے؟ کہا بابا پھر ہم تلوار نکال لیں گے، ہم اس سے کہیں گے تو تلوار چلا، اگر تو جیت جائے تو باغ میں جا، میں جیت جاؤں تو تو واپس جا۔ کہ بھائی واہ عباس خوب اچھا فیصلہ کیا تم نے، تو بس اسی پہ قائم رہنا، اگر کوئی آئے اور باغ میں جانا چاہے تو جانے نہ دینا، اور اجازت میری ہے کہ تلوار نکال لینا۔
امامت اجازت دے رہی عباس کو کہ تلوار نکال لینا. ایک ایک نقطے پہ آپ کو اپنے دماغ کو محفوظ کرنا ہے. اذن دے دیا ہے علی نے کہ تلوار نکال لینا. علی چلے گئے. عباس نے علی کے انداز سے پہرا دینا شروع کیا. تلوار کو علم کیے ہوئے کبھی کمر میں حمائل کرتے, کبھی سیدھے ہاتھ میں تلوار کو اٹھا لیتے اور گھوڑے کو تیز دوڑاتے اور باغ کے چاروں طرف کبھی ادھر آتے کبھی ادھر جاتے. چند طواف کر کے جو واپس آئے دیکھا سامنے سے ایک سوار تیز گھوڑے کو دوڑاتا ہوا, لجام فرس کو ڈالے ہوئے, گھوڑے کو اٹھائے ہوئے, اس کی گردن کو تیز چلا آتا ہے اور عباس کی طرف نہیں دیکھتا, پاس سے گزر جاتا ہے اور باغ کے دروازے کی طرف جا رہا ہے. عباس نے دیکھا کدھر جاتا ہے, لیکن یہ دیکھا عباس نے کہ آنے والے نے پورا منہ اپنا پورے امامے سے اپنے منہ کو باندھا ہوا. سیدھے دروازے کی طرف ایک بار عباس نے گھوڑے کو ایڑ دی, لجام کو کھینچا, فرس آگے آئے اور بالکل اس کے گھوڑے کے سامنے آئے. کدھر کا ارادہ ہے؟ کہ باغ میں جاتا ہوں. کہ بابا نے منع کیا ہے, خبردار تو باغ میں نہیں جا سکتا. میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے. میرے بابا نے منع کیا ہے کہ کوئی باغ میں نہ جائے. اور اگر میں جاؤں گا تو تم کیا کرو گے؟ کہ بابا نے اذن دیا ہے, میں تلوار کھینچ لوں گا. اگر تجھے تلوار چلانا آتی ہے تو مجھ سے مقابلہ کر, مجھے زیر کر دے تو باغ میں چلا جا. میں تجھے زیر کر دوں تو تجھے واپس جانا ہوگا. اس نے تلوار کھینچ لی. عباس نے دیکھا اس نے تلوار کھینچی, عباس نے بھی تلوار کھینچ لی. اس نے وار کیا, عباس نے اس کے وار کو روکا, وار کو روکا. عباس نے وار کو روکا. 9 سال کے علی کے بیٹے نے وار کو روکا. اس نے تلوار ہٹائی, دوسرا وار کیا. اب عباس وار نہیں کر رہے, حالانکہ جواب میں دوسرا مخالف وار کرتا ہے, لیکن عباس صرف ایک فن استعمال کر رہے ہیں کہ وار وہ کرتا ہے, عباس وار کو روک لیتے. دیکھیے وار کو روکنا آسان نہیں, اس لیے کہ پورے فورس سے تلوار جب آتی ہے تو گھوڑے کی کمر جھک جاتی ہے. یہ عباس کی شجاعت ہے کہ اس طرح وار روکتے ہیں کہ عباس کے جسم کو جنبش بھی نہیں ہوتی. تلوار زور سے آتی ہے, عباس وار کو روکتے ہیں. گھوڑا پیچھے ہٹنے لگا, عباس آگے بڑھنے لگے. کچھ دیر کے بعد عباس پیچھے ہٹنے لگے, سوار آگے بڑھنے لگا. تلواریں چمکنے لگیں, یہاں تک کہ تیز گھوڑے دوڑنے لگے. سموں سے چنگاریاں اٹھنے لگی. قرآن نے آواز دی, ولادیات ذبحن فالموریات قدحن. سموں سے اٹھتی ہوئی چنگاری کی قسم. اور گھوڑے تھے کہ گرم نالوں کے ساتھ چنگاریاں نکلتی جب زمین سے نالے ٹکراتی اور ٹاپوں کی آواز آتی اور تلوار کی جھنکاریں گونج رہی تھیں. صبح قریب تھی. عرب کا دستور تھا کہ جب سپاہی میدان میں جاتے تو ان کے گھر کی عورتیں آٹا لے کر تنور پر آٹا گون کے لے جاتی, روٹی لگوا کے لاتی. کھانا کھا کے شوہر سب کے روانہ ہوتے لشکر کی طرف. ایک شوہر نے بیوی کو اٹھایا, کا آٹا لے جا گون کے, صبح مجھے لشکر میں جانا ہے, روٹی لگوا کے تنور سے جلدی آ جا. روز کا اس کا معمول تھا. آٹا لے کے چلی. تنور تک جانے کے لیے اس باغ سے ہو کے گزرنا تھا. جیسے ہی باغ کے سامنے پہنچی دیکھا 2 سوار لڑتے ہیں. گھبرا کے ٹھٹک گئی. دیکھنے لگی اس اندھیرے میں آدھی رات کو 2 سوار لڑ رہے ہیں, وجہ پتہ نہیں. یہ وار کرتے ہیں, وہ وار کو دفاعی انداز میں تلوار کو اٹھا کے وار کو روکتے ہیں. گھوڑے ہیں کہ مچل رہے ہیں,
تلواریں ہیں کہ جھنکار کی آوازیں آ رہی ہیں. دو سوار برابر کے لڑتے جاتے ہیں, نہ یہ زیر ہوتے ہیں نہ وہ زیر ہوتا ہے, نہ وہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے نہ یہ اس کو پیچھے ہٹا سکتا ہے. دیکھتی رہی, دیر گزر گئی, لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں. نہ یہ ہارا نہ وہ ہارا, نہ اس کو شکست ہوئی نہ اس کو شکست ہوئی. یہاں تک کہ ایسا لگا صبح نمودار ہوئی. گھبرا کے یاد آیا گھنٹوں گزر گئے, اب تو تنور بھی ٹھنڈے ہوئے, تنور بند ہوئے, روٹیاں لگنا بند ہو گئیں, آگ بجھ گئی. اب کیا کروں؟ گھر واپس جاؤں. اب تو تنور میں آگ بھی نہ ہوگی, گھر جاؤں تو ڈانٹ کھاؤں گی, کیا جواب دوں گی؟ لیکن سر جھکائے واپس چلی کہ شوہر پریشان ہوگا. واپس آئی, جیسے ہی گھر میں آئی اور اپنے گھر کے دالان میں داخل ہوئی, شوہر نے پوچھا روٹیاں لے آئی؟ کہا نہیں. بھوک تو بڑھی گئی تھی. بھوکا شوہر ہو اور بیوی کہے نہیں, تو یہ بھوکا شوہر تھوڑی ہے, یہ بھوکا شیر ہے. نہیں پتا؟ ہائے 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 ہائے. ایسے تو کم ہی ہوں گے جو بیوی کے سامنے شیر کا اپوزٹ بن جائیں. ہو سکتا ہے اکثریت ہو, لیکن جب میں شیر جیسے چہرے دیکھ رہا ہوں, شیر ہی ہوں گے. وہ تو بالکل شیر درندہ بن گیا. روٹیاں نہیں لائی؟ کہا نہیں. غصے میں اس نے جا کے دوڑ کے اپنی تلوار اٹھائی. اسلحہ تو سارا سامنے رکھا تھا, تیار ہو کے جانا تھا. زیرہ بطخ پہن کے تلوار اٹھا کے, سپاہی تھا بھائی, سپاہی تھا. میدان جنگ کا دوڑ کے تلوار اٹھا, میں تجھے جان سے مار دوں گا, میں بھوکا بیٹھا ہوں. ٹھیک ہے, ہاں مسئلہ یہ ہے, روٹی کے ساتھ دوسرا مسئلہ پیدا ہوا. اتنی دیر تھی کہاں اور روٹیاں بھی نہیں لائی. اس نے کوئی جواب ہی نہیں دیا. اس نے تلوار اٹھا کے چاہا کہ مارے. وہ دوڑی, دالان میں تو تھی, سامنے دوسری تلوار دیوار پہ لٹکی, جلدی سے دوسری تلوار اٹھا لی. اس نے وار کیا, اس نے وار کو روکا. اس نے دوسرا وار کیا, اس نے پھر وار کو روکا, یہاں تک کہ لڑتے ہوئے دونوں صحن میں آ گئے. اب وہ مارنا چاہتا ہے اس کو, اور یہ ہے کہ تلوار پہ وار روکتی ہے, اور زیر بھی نہیں ہو رہی, گرتی بھی نہیں, اور تلوار پہ اس کے تلوار کے وار کو روکے جاتی ہے. جھنکار پیدا ہوئی. یہاں تک کہ جب کافی دیر ہو گئی اور کسی طرح شوہر بیوی کو زیر نہ کر سکا, تلوار پھینک دی اور کہا, پسینہ پوچھ کے کہا, نیک وقت یہ تو بتا, ساری زندگی میرے ساتھ گزر گئی, یہ تلوار چلانا سیکھی کب؟ یہ کہاں سے سیکھا؟ ارے جیسے میدان جنگ میں ایک سپاہی تلوار نکال کے دفاع کرتا ہے, وہ اس طرح مجھ سے لڑ رہی ہے. یہ تلوار چلانا کہاں؟ کہ میں نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں. میں نے تو پہلی بار تلوار اٹھائی. کہ اٹھائی کیوں؟ کہ میں نے تھوڑی اٹھائی. جب تو نے تلوار کا وار کیا تو میری نگاہ تلوار پہ گئی, میرے ہاتھ نے اشارہ کیا, اٹھا. میں نے اٹھایا. میں نہیں چلا رہی تھی, یہ میں نہیں چلا رہی تھی, یہ میرے ذہن میں جو کاکا تھا وہ مجھے حکم دیتا تھا, یوں چلا. تلوار اٹھائی. کہ اٹھائی کیوں؟ کہ میں نے تھوڑی اٹھائی. جب تو نے تلوار کا وار کیا تو میری نگاہ تلوار پہ گئی, میرے ہاتھ نے اشارہ کیا, اٹھا. میں نے اٹھایا. میں نہیں چلا رہی تھی, یہ میں نہیں چلا رہی تھی, یہ میرے ذہن میں جو کاکا تھا وہ مجھے حکم دیتا تھا, یوں چلا, یوں چلا, یوں چلا. اب کون سمجھائے اس وقت کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے, اور اگر کوئی چیز فیڈ ہو جائے تو کمپیوٹر وہی کام کرے گا جو اس میں فیڈ ہو جائے. اس کے کمپیوٹر میں تلوار کے وار فیڈ ہو چکے تھے, ہاتھ وہی کام کرے گا جو یہاں فیڈ ہے. کمپیوٹر نہیں سمجھ میں آیا؟ یہی ہے کمپیوٹر کی تھیوری. اس نے کہا کہاں سیکھا؟ کہا سیکھا کیا؟ میں تو آٹا لے کے گئی تھی تنور پہ روٹیاں لگوانے, وہاں میں نے دیکھا دو سوار لڑتے تھے, میں نے آج تک لڑائی نہیں دیکھی تھی. ان کے وار ایسے تھے کہ ایک ایک بار میری نگاہ میں بچتا گیا, اور جب میں نے تلوار دیکھی
اور وہی وار دیکھا کہ میری طرف تلوار اٹھ رہی ہے تو میں نے دوڑ کے تلوار اٹھا لی. جو کچھ دیکھا تھا اسی طرح میرا ہاتھ چلنے لگا. کہا کدھر لگتے ہیں وہ سوار؟ کہا چل اگر وہ ہوں گے تو چل میرے ساتھ دیکھ. دونوں میاں بیوی آئے, دیکھا تو دونوں سوار لڑ رہے تھے. عورت نے کہا اسی حالت میں اول وقت میں نے دونوں کو دیکھا تھا, کوئی فرق اب تک میں نے نہیں پایا, نہ یہ تھک رہا ہے نہ وہ تھک رہا ہے. اب سوار بھی حیرت سے لڑائی کو دیکھ رہا تھا, یہاں تک کہ صبح کاذب نمودار ہوئی. جیسے ہی سفید لکیر چاند کے قریب آئی, جس کے منہ پر امامہ تھا اس نے امامہ ہٹایا. کہا عباس بس میں علی ہوں. میں علی ہوں. میں علی ہوں. آؤ عباس چلو نماز کی تیاری کریں. عباس آج مجھے یقین آ گیا کہ واقعی عباس آج علی کو یقین آ گیا تمہیں کوئی زیر نہیں کر سکتا اگر مقابل میں کوئی تلوار چلانے والا ہے. اطمینان تھا مگر زمانے کو دکھانا چاہتے تھے. واقعہ ہو جاتا باغ کے سناٹے میں, راوی کہاں سے آتا؟ قدرت نے راوی بھیجا تاکہ زمانے کو پتا چلے باپ نے عباس کو تیار کیسے کیا کربلا کے لیے. اور صرف کربلا کے لیے نہیں, عباس کو تیار کیا حسن اور حسین کے لیے. کل اور پرسوں انشاءاللہ عرض کریں گے. علی کی تیاری تو دیکھیے, اس لیے کہ جب صلح حسن ہوئی اور کاغذ لکھ کر آ گیا اور حسن نے شرائط اس پر لکھ دی اور کاغذ کو پھینک دیا اس کی طرف, مدائن کے میدان میں لوٹ ہوئی. امام حسن کا خیمہ جلا دیا گیا. وقت نہیں ورنہ یہ جزیات بھی بتا دیتا کہ جب مدائن کی جنگ چھڑی امام حسن تو جن جن کو کربلا میں لڑنا تھا امام حسن کبھی ان کو میدان جنگ میں لے کے نہیں جاتے تھے. یہ تھا تحفظ. آپ کو میں بتاؤں گا آنے والی تقریروں میں کہ علی اکبر اور محمد اور قاسم اور عباس کی اتنی حفاظت کی جاتی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنی حفاظت ہوتی. علی نے حفاظت کی حسن اور حسین کی. حسین کی بے انتہا حفاظت ہوتی تھی. کیا حفاظت؟ یہ حفاظت لڑنے نہ پائیں, میدان میں جانے نہ پائیں. مالک اشتر دیکھتے رہنا کہیں حسین نکل نہ جائیں, کہیں تلوار نہ نکال لیں, نظر رہے. اس لیے بیٹا مانگا تھا کہ ایسا بیٹا مانگا جس کی نظر کسی وقت حسین سے نہ ہٹے. اس جملے کی کوئی قیمت آپ نہیں دے سکتے جو میں نے کہا. ایسا بیٹا مانگا جس کی نظر حسین سے نہ ہٹے. حسین کدھر گئے؟ حسین کی طرف کون آیا؟ ادھر سے کون گزرا؟ کون گزر گیا حسین کے قریب سے؟ صفین کی لڑائی میں 17-18 برس کے, اس وقت تک اپنی عمر کے 17 برس کے جوان عباس 30 جوانوں کو تیار کر چکے تھے ٹریننگ دے کے, جو حسین کا باڈی گارڈ دستہ کہلاتا تھا. تحفظ حسینی کا دستہ عباس نے بنایا تھا اور خود سردار تھا. جب حسین نکلنا چاہتے تو یہ 30 جوان اپنے گھوڑے پر حسین کے ادھر ادھر. کئی مناظر ہیں جو انشاءاللہ عرض کریں گے. ابھی ایک منظر آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں. مدائن عباس نہیں گئے, اور ہوا یہ کہ جب گفتگو ہوئی تو ایک کم وقت نے اپنی چھڑی کی نوک کو زہر میں بجھایا تھا, اور بات کرتے کرتے اس چھڑی کی نوک کو امام حسن کے انگوٹھے پر رکھ کے زور سے دبایا. اتنا گہرا زخم ہوا, اور چونکہ اس میں زہر تھا تڑپ گئے امام حسن.
جس وقت مدینے لایا گیا امام حسن کو، جناب مختار کے والد امام حسن کو اپنے یہاں لے گئے کوفے، اور وہاں کوفے میں علاج ہوا اس زخم کا، اور جب ٹھیک ہو کر مدینے آئے اور یہ بات مدینے میں عام ہوئی، بس اتنا پوچھا عباس نے کسی صحابی حسن سے، نام معلوم ہے؟ نام معلوم ہے؟ 18 سال کے ہیں عباس اس وقت، کسی صحابی نے نام بتا دیا، بس عباس نکلے تیار ہو، زرہ بختر پہنا، سر پہ خود رکھا، کمر میں تلوار لگائی، مرتجس پہ سوار ہوئے، مڑ کے نہیں دیکھا پھر مدینے کو، اتنی تیز گھوڑا چلا کہ کوفے کے دارالامارہ کے دروازے پر جا کے عباس نے تنہا مرتجس کو روکا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، گزرنے والوں سے پوچھا فلاں شخص کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا یہ اس وقت آپ کو فلاں بازار میں ملے گا۔ عباس نے رخ کیا، پہنچے، للکارا، آواز کی کہ تو نے میرے بھائی کو زخمی کیا، اگر دل میں حسرت ہے تو عباس پہ وار کر۔ سمجھ گیا، اس لیے کہ صفین میں عباس کو دیکھ چکا تھا، جسم لرزنے لگا، جان بچانے کے لیے تلوار نکال کے عباس پہ وار کیا، عباس نے وار کو رد کیا، اور اب دوسرا وار عباس کا تھا، دور سر گرا، گھوڑے سے اترے، لاش کی طرف نہیں دیکھا، سر کو اٹھایا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، دوسرے ہاتھ میں تلوار، جس تیزی سے آئے تھے مدینے سے کوفے اتنی ہی تیزی سے واپس ہوئے، اور آ کر امام حسن کے دروازے پہ گھوڑے کو روکا، دروازہ کھلا، عباس قیس کے عالم میں بھائی کے سامنے آئے، آتے ہی امام حسن کے قدموں پہ سر ڈال دیا، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ 18 سال کا جوان بھائی سر کو ڈال کے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا۔ پتا ہے کیا کیا حسن؟ آپ کو پتا ہے کیا کیا حسن؟ دوڑے، دوڑ کے دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالی، اور ڈال کر پیشانی کو چوم کے کہنے لگے عباس یوں ہی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ ابھی مسائل پہ نہیں آیا، یوں ہی میرے بھائی حسین کی نصرت کرو گے نا؟ 2 قطرے عباس کے ٹپکے، کوئی جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا، پیار تھا کہ چھلکا پڑتا تھا۔ کیسے بتاؤں میں آپ کو، میں دل نکال کے آپ کو نہیں دکھا سکتا، اس پر جو موضوع ہے اس کے لیے مجھے پورا وقت چاہیے تھا لیکن نہیں ملا، لیکن موضوع آج ہی کامل ہو جائے گا، اس لیے کہ اب میری ہمت نہیں کہ میں اس کو پھر چھیڑوں کل کے لیے۔ مدینے جو حسن آئے، بنی امیہ نے اتنا عاجز کیا آپ کے امام کو کہ گھر سے نکلے، چاروں طرف سے ایسی باتیں ہوں کہ دل حسن کا چھلنی ہو جاتا۔ تاریخوں نے لکھا ہے، علماء نے، عرفاء نے، کہ 10 سال میں حسن کا جگر چھلنی ہو گیا صرف باتوں سے۔ 10 سال خون جگر پیا ہے حسن نے، وہ ٹکڑے بعد میں جگر کے ہوئے۔ چاروں طرف سے چھتوں پہ چڑھ کے بنی امیہ حسن کے گھر میں پتھر پھینکتے۔ واہ رے صبر حسن کا، اسی لیے مشہور ہے صبر حسن خلق حسن۔ اور جب بہت پریشان ہو جاتے، اس لمحے کے لیے یہ چند جملے آپ کو سنائے تھے، اس منزل تک آپ کے ذہن کو لانے۔ جب بہت پریشان ہو جاتے، حجرے سے نکل کے صدر دروازے پہ آتے، آواز دیتے، کون ہے باہر؟ آواز آ، مولا میں ہوں قمبر، قمبر ذرا جلدی جاؤ، میرے عباس کو بلا۔
اسد تمہارے بھائی کی مجلس ہے نا، میں دو بھائیوں کا حال سنا رہا ہوں، اولین و آخرین میں ایسی محبت نہیں ملے گی۔ حسین اور عباس کی محبت تو سنی ہے نا آپ نے، میں کچھ اور سنا رہا ہوں۔ ایک بھائی اور بھی تو ہے نا عباس کا، عباس کو بلا لو۔ کمبر کی آواز، بھائی بلاتے ہیں، اس طرح آتے عباس کہ جیسے ہوا کے پر لگ گئے ہیں۔ عباس بھائی نے مجھے بلایا، امام نے مجھے بلایا، اور آ کے ایک شیر چوڑے سینے والا، اور بس عباس کی نظر پڑتی، سر جھکائے حسن خاموش بیٹھے۔ عباس کا دل کٹ کے رہ جاتا، اس لیے کہ اذن نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے ہو، اذن نہیں تھا۔ جیسے ہی حسن کو احساس ہوتا، عباس آ گئے، اٹھتے، دوڑ کے سینے سے لپٹاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے، اور بس اتنا کہتے، آ گئے عباس، اچھا بیٹھو میرے سامنے بیٹھو۔ عباس بیٹھ جاتے، کچھ دیر عباس کو دیکھتے رہتے، اور اس کے بعد کہتے، عباس تمہیں پتا ہے میں نے کیوں بلایا ہے؟ تمہیں معلوم ہے میں نے تمہیں کیوں بلایا؟ اے عباس، تم جب آ جاتے ہو تو میں سارے غموں کو بھول جاتا۔ تم آ گئے، حسن خوش ہو گیا۔ عباس ہم تمہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، ہم سارے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ عباس ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے تمہارے آنے سے، ہمارے دل کی کلی کھل جاتی ہے تمہارے آنے سے۔ تم آ گئے، کچھ دیر میرے پاس بیٹھو۔ اس پورے بیان میں ایک طرفہ محبت دیکھی نا تم نے، صرف حسن کا اظہار محبت دیکھا، ابھی تک عباس کو بولتے دیکھا؟ جب حسن کی محبت کا یہ عالم ہوگا تو ذرا سوچو کہ عباس کیا یہ نہیں چاہیں گے میں اپنا کلیجہ نکال کے حسن کے لیے رکھ دوں؟ شاید ان جملوں کی قدر کر سکو، شاید قدر کر سکو، ابھی جنازہ قبر نبی تک پہنچا نہیں تھا، چلے کہ عباس نے ایک بار تلوار نکالی اور جنازے کے بھائی کے سامنے آئے کہ کس کی مجال ہے؟ کوئی ہے جو علی کے شیر کو روک سکے؟ کیا عباس کو حسن کی ساری محبتیں نہیں یاد آ گئی ہوں گی؟ مگر ہائے، کسی کا ہاتھ عباس کے سینے پر آیا۔ عباس، عباس، میں حسین ہوں۔ تلوار نام میں چلی، تلوار نام میں چلی۔ اور تھوڑا سا ذرا سا معرفت کے دریا میں تھوڑا سا اور اپنے سر کو معرفت کے پانی میں ڈبو دیجیے اگلا جملہ سننے کے لیے، اور تقریر میں یہاں پہ ختم کر دوں۔ ہائے، حسن کے لیے عباس سپر ہیں، اچھا حسین کے لیے عباس سپر ہیں، حسن سا بہادر کون ہے؟ فاتح جمل ہے۔ حسین سا فاتح کون ہے؟ اتنے بڑے بڑے جرار، اتنے بڑے بڑے فاتح عباس کو اپنی سپر سمجھتے ہیں، تو پھر زینب، میں نے کہا تھا معرفت کے دریا میں مجلس ہو گئی، مجلس پڑ چکا، پھر زینب، سنو گے؟ یہ دو چار جملے سن لو،
اب ایسی مجلسیں جو پڑھ دی نا عباس پر دوبارہ نہیں سن پاؤ گے. ہاں سننے کو دل چاہے تو پھر یہی سیڈیاں، یہی کیسٹ، یہی ویڈیو ڈھونڈتے پھرو گے. ہم اب دوبارہ نہیں پڑھیں گے، ہم سے اب دوبارہ نہیں پڑھا جائے گا، موضوع ہو گیا یہ. اس لیے یہ سارے جملے قیمتی ہیں تمہارے لیے، بہت قیمتی جملے ہیں. کچھ یاد ہے شروع تقریر میں کیا کہا تھا؟ جب عباس پیدا ہوئے زینب 23 برس کی تھی. گود میں کھلایا نا، ہاتھ کا جھولا بنایا. وہ دن زینب کے لیے کتنا بڑا عید کا ہوگا جب عباس 18 برس کے جوان ہوئے ہوں گے. بہت ہلکے جملے لے رہے ہو تم. اس سے بڑے مسائل کائنات میں کوئی پڑھ نہیں سکتا. جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں یہی اصل مسائل ہیں. ہو گئی تقریر، اور یہی عباس کے فضائل بھی ہیں. کہتے ہیں جب بھائی جوان ہوتا ہے یا بیٹا جوان ہوتا ہے تو ماں اپنی خوشیوں کو ظاہر نہیں کرتی. کسی بہن کا بھائی جب جوان ہوتا ہے بہن خوشیاں ظاہر نہیں کرتی. کیوں پتا ہے؟ خوشیاں ظاہر کروں گی کہیں نظر نہ لگ جائے. بہن بہت ڈرتی ہے بھائی کی جوانی، اور ماں بہت ڈرتی ہے. ماں کا پیار اور ممتا ایسی ہے. تو ام البنین نے علی سے ایک تعویذ لکھوایا. وہ تعویذ میں نے اس میں دے دیا ہے. وہ تعویذ علی نے لکھ کے دیا تھا کہ جوان بیٹے کے نظر نہ لگے، یہ اس کا تعویذ ہے. ماں نے وہ تعویذ علی کے ہاتھ سے لکھوایا. وقت نہیں ورنہ تعویذ سناتا اور اس کا ترجمہ. چاروں بیٹوں کے گلے میں ام البنین نے وہ تعویذ ڈال دیا. 4 برابر کے جوان، عباس، عبداللہ، جعفر، عمران، 4 خوبصورت بھائی. بچے تھے، چھوٹے تھے، کبھی 4 برس کے ہوں گے، کبھی 5 برس کے ہوں گے. لیکن جناب زینب نے اپنا شعار بنا لیا تھا کہ جب عید آتی کہتی بابا عید تو میں ام البنین مادر گرامی کے گھر پہ کروں گی جا کے. سارے علی کی اولاد کو یہ معلوم تھا کہ زینب جو عید کرتی ہیں وہ عباس کے صحن میں کرتی ہیں. اس لیے سب وہیں جمع ہوتے تھے شہزادی کے انتظار میں کہ اب جناب زینب کی ہماری آئے گی. علی کے سارے بیٹے، علی کی ساری بیٹیاں سب عباس کے یہاں جمع ہو جاتے، اس لیے کہ جناب زینب کی آمد ہے. اور سب سے پہلے عید کی مبارکباد جناب زینب ام البنین کو دیتی، ماں کی طرف دیکھتی، اور پھر اس کے بعد 4 چاندوں کی طرف دیکھتی اور دیکھ کر کہتی مادر گرامی آپ کو عید مبارک ہو. نظر ہوتی عباس اور عباس کے بھائیوں پر اور کہہ رہی ہوتی ام البنین سے آج آپ کو یہ عید مبارک ہو. کیا چہل پہل تھی ام البنین کے صحن میں کہ جہاں 4 شیر جیسے جوان کھڑے ہوتے بہن کے استقبال کے لیے کہ بہن عید منانے بھائی کے گھر آ رہی ہے. ذرا سوچو، ارے کہاں ہو مسلمانوں کا ملک ہے جب بہن بھائی کے گھر عید منانے آتی ہے. آج بھی یہ رسم ہے، آج بھی یہ رسم ہے. بنیاد بنی ہاشم نے ڈالی. 4 برس کے، 5 برس کے، عید آئی، تقریر ختم ہو گئی. بھائی آپ کیا تھک گئے؟ محسوس کیجئے تھک گئے نا، تھکیے نہیں. عباس کب تھکتے تھے پہرا دیتے دیتے؟ شب عاشور عباس کہاں تھکے تھے؟ 9 کنویں کھودے مگر نہیں تھکے. ذکر عباس ہے. اگر
اگر تھکن محسوس ہو رہی ہے تو کہو یا عباس. مدد لو، ذکر سننے کے لیے مدد لو. اچھا 10 برس کے ہوئے عید آئی، پھر عید آئی، پھر زینب آئیں. 12 برس کے ہوئے پھر عید آئی، پھر زینب آئیں. آخری جملہ کہنا ہے مجھے مصائب کا. 14 برس کے ہوئے پھر عید آئی، پھر زینب آئیں. بھائی بڑھ رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں. 18 برس کے ہوئے عید آ گئی. ہائے وہ دن آ گیا. 32 برس کے ہوئے عید آئی، زینب آئیں. عید آئی، 32 برس کا بھائی صحن میں عید، چراغاں ہے، زینب آئی ہے، عید ہے. اے فلک، یہ عباس کے گھر میں، ام البنین کے گھر میں زینب کی آمد عید کے دن کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آخری عید تو نہیں ہے؟ کیا اس کے بعد زینب آئیں گی؟ آئیں گی، آئیں گی. مکان سے پوچھو، ام البنین سے پوچھو، عباس سے پوچھو، زینب سے پوچھو. ارے 28 رجب آ گئی، لو قافلہ چلا گیا، عید ہو گئی. اور عید آ بھی گئی. اب جو عید آئی تو عباس بھی سفر میں تھے، زینب بھی سفر میں تھے، حسین بھی سفر میں تھے، سکینہ بھی سفر میں تھی. ام البنین باہر نکلی، شہر سناٹا، عید آ گئی. عباس کہاں ہے؟ جعفر کہاں ہے؟ ارے ارے زینب کیوں نہیں آئی؟ 6 مہینے گزر گئے، عید آ گئی، عید آ گئی. ایک بار دروازہ کھلا، پردہ ہٹا، بچی روتی ہوئی آئی. کہا دادی اماں عید آ گئی، بھیا علی اکبر نہیں آئے. سغرا کو لپٹا کے کہا ہاں بی بی عید آ گئی، عباس کا خط نہیں آیا. رو لو، یہ حال نہیں ملے گا. نہ کوئی پڑھ سکتا ہے، نہ کسی میں ہمت ہے. بس میں پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد میں نہیں پڑھ پاؤں گا. آخری جملہ سن لو، تقریر کے آخری جملے سن لو. ہاں قافلہ واپس آ گیا، آ گیا قافلہ. ربیع الاول، ربیع ثانی، جمادی الاول، جمادی ثانی، رجب، شعبان، رمضان. عید آ گئی، عید آ گئی. ارے ام البنین گھبرا کے صحن میں آئی، کہا عید آ گئی. عباس عید آ گئی. ارے حسین عید آ گئی. ابھی پکار رہی تھی اکیلی ام البنین. دروازہ کھلا، زینب بال کھولے ہوئے پکارتی ہوئی اماں عید آ گئی، اماں عید آ گئی. دوڑ کر ماں سے لپٹی، بس اتنا کہا زینب کیا میرے عباس کے دونوں ہاتھ کاٹے گئے؟ کیا میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے؟ زینب یہ بتاؤ، جب ہاتھ کٹتے ہیں تو گھوڑے سے کیسے؟ زینب میرا عباس گھوڑے سے پھیلے ہوئے ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. حسینی کیسٹ سینٹر کی سال رواں کی نادر اور نایاب پیشکش. ندیم سرور، عرفان حیدر عابدی، حسن صادق، ساجد حسین، فرحان علی، نقی ذکی، صفدر عباس، اسد آغا، ناصر زیدی اور رضی رضوی کے علاوہ پاکستان کے دیگر مشہور نواخواں اور ہندوستان کے معروف نواخواں حضرات کے پر درد اور پر اثر نوحوں کے کیسٹس ہم سے دستیاب کریں.